السلام علیکم. آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے. تو ہم لوگوں نے پہلے ایک ویڈیو ویسے بنائی تھی یواس کے اندر انڈر گریجویٹ کے جو ایڈمیشنس ہیں ان کے پروسیجر پہ، لیکن انفارچونیٹلی جو یوٹیوب ہے انہوں نے ہماری ویڈیو ڈیل کر دی ہے. تو خیر ہم لوگ دوبارہ اس پروسیجر کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کا اب ایڈمیشن ہونا ہے تو انہوں نے بار بار پوچھنا ہے ہم لوگوں سے کہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں، یہاں پہ کیا کریں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ ایک بار ویڈیو دیکھ لیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو خیر ہم لوگ یہاں پہ آج ہم لوگوں نے چیزیں کیا ڈسکس کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے یواس میں ایڈمیشن کی وہ کیا ہے. تو بچے اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ہمارا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. تو بچے آپ کا جب تک رزلٹ نہیں آتا یواس جو ہے وہ یو جی کے ایڈمیشنز کلوز نہیں کرتی، چاہے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ مزید بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی بھی یواس نے جو نیو ڈیٹ اناؤنس کی ہے تو وہ 21 اکتوبر ہے. لیکن اگر تب تک بھی آپ کا نہیں آتا رزلٹ تو اس کے بعد بھی ڈیٹ جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہوگی. تو خیر ایف ایس سی کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ایف ایس سی کے رزلٹ کی ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی کہ کب تک آتا ہے. تو پروسیجر ہم لوگ بعد میں، کیونکہ آج یواس کی جو سائٹ وہ بہت زیادہ اس کا ایشو ہو رہا ہے، کھل ہی نہیں رہے، ایڈمیشن ہو نہیں رہا آج کی ڈیٹ میں، پورٹل کھل ہی نہیں رہا. باقی جو ہے ویسے سائٹ چل رہی ہے، پورٹل جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہو رہا. تو خیر جو پروسیجر ہے اس کے لیے ہم لوگ جو ہماری پرانی ویڈیو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے. اسی کے اندر میں اپنی وائس جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گا. خیر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی کر دی ہے تو مے بی کریکشن پرفارما جو ہے وہ ہم لوگوں نے دوسری ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا جو ہماری سائٹ پہ اپلوڈ ہے چینل پہ. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا تو اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. تو پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے سرچ کرنا ہے یواس. سمپلی آپ یواس بھی لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی سائٹ. اگر آپ یواس edu.p کے جو بھی ہے آپ لوگ لکھ دیتے ہیں تو سمپلی آپ کی جو ہے نا سائٹ اوپن ہو جائے گی. تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ یواس جو انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز ہیں 2021، تو اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس 21/10/2021 تھرسڈے. لیکن یہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی چینج کریں. تو جو بی بی اے کے ایڈمیشن ہے اس کی بھی ڈیٹ 21 کو کر دی ہے، پہلے اس کی 13 تھی تو اس کے 11 سے 21 کر دی ہے. تو یہاں پہ اب بچے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی رزلٹ نہیں آیا تو کیا ہم لوگ اپلائی کر دیں. تو آپ کو جب یواس نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا جب تک انٹر کا رزلٹ نہیں آتا آپ لوگ اپلائی نہیں کریں گے. یہاں پہ ویسے انہوں نے جو 30 لکھا ہوا ہے 30 سپتمبر جو لکھا ہوا ہے وہ پچھلی جو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی اس کے حساب سے لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹ انہوں نے 11 کی تھی. لیکن ابھی تک کیونکہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی تو یہاں پہ بھی کچھ انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا آپ کی لاسٹ ڈیٹ رزلٹ ڈکلیریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ. تو خیر آپ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 21 اکتوبر ہے. تو آپ لوگ کسی بھی وقت اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آفس آورز انہوں نے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے چلان جب سبمٹ کرانا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بینک میں کرانا ہے. تو بینک میں تو آپ لوگوں نے آفس آورز ہی جانا ہے، لیکن یہ ایک قسم کی کوئی عجیب ہی لکھا ہوا ہے. خیر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کے اوپر بھی انہوں نے اپڈیٹ کر دیا ہوگا، تو خیر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائٹ پہ جب لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ لاسٹ ایئر کے جو میرٹس ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں 2020 کے، اور اس کے علاوہ جو ہے امپورٹنٹ انڈر گریجویٹ ڈیٹس جو ہیں 2021 کی وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے سمپلی ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف اپلیکیشن ہے وہ 21 ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کب ہمارا پورٹل جو تھا وہ اویلیبل تھا. تو ابھی کیونکہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ رزلٹ کب آتا ہے تو اس لیے انہوں نے جو اپنی دوسری ڈیٹس ہیں وہ اناؤنس نہیں کی. تو جو ہی رزلٹ آ جاتا ہے تو یا کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو مزید یہ جو ساری ڈیٹس ہیں یہاں پہ وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ آپ لوگوں کی حافظ قرآن ٹیسٹ کب ہوگا، میرٹ لسٹ کب لگے گی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے بتا دینا ہے. خیر تو مزید آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کے پاس انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی آپ کے پاس
کوئری ہے. اگر آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ پیج والے جو ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, آف کورس ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے انسان سے, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ صحیح سے صحیح دی جائے. تو یہاں پہ اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے, کوئی بھی کوئری ہوتی ہے, تو وہ آپ لوگ آن لائن یواس کا جو ہے پورٹل ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یواس لائف سپورٹ. تو یہاں پہ آپ کنورسیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں, نام دے دیا, ای میل دے دیا, تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا میسیج بھیج دینا ہے, وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے جب بھی انہوں نے بتایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جلدی بتا دیں, اور ہو سکتا ہے کہ بہت لیٹ بتائیں. تو یہاں پہ پراسپیکٹس دیا ہوا ہے 2021 کا, تو یہ یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 9 MB کی فائل ہے, تو آلریڈی میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے کام کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے خیر, کیونکہ موسٹلی نمونوں کی تصویریں دی ہوئی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اب میں آپ کو کریکشن پرفارما بھی بتا دوں, کیونکہ آپ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. بہت سارے بچے جو ہیں انہوں نے رزلٹ آنے سے پہلے اس ٹرم میں اپلائی کر دیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایڈمیشن نہ ہو ہمارا. تو ہو سکتا ہے کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے بچوں سے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ کے نام کی مسٹیک ہو سکتی ہے, آپ لوگوں نے ای میل جو دیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے, آپ لوگوں نے جو ڈیٹ آف برتھ دی ہے وہ غلط تھی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر کال کرنی ہے تو یہ ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں, ان پہ آپ کال کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کی کال پک کر لیتے ہیں تو. خیر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ اس کا آپ لوگوں نے لینا ہے پہلے پرنٹ لے کے, پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے. فارم نمبر جو آپ نے فارم اپلائی کیا تھا وہاں پہ جو نمبر دیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے CNIC لکھنا ہے. پیڈ چلان نمبر جو ہے, آپ کے چلان کے اوپر نمبر آئے گا, وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے. اپنا کنٹیکٹ نمبر دینا ہے, اور آپ نے پھر یہاں پہ سیریل نمبر شروع کر دینا. آپ نے فار ایگزامپل آپ کی 3 مسٹیکس ہیں تو آپ 1 2 3 یہاں پہ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے انکریکٹ انفارمیشن جو آپ نے دی ہے, فار ایگزامپل آپ کا نام تھا محمد حماد سعید تھا, تو آپ نے غلطی سے وہاں پہ محمد حماد سعد لکھ دیا ہے. خیر ہو سکتا ہے اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے, تو آپ لوگوں نے یہاں پہ پھر وہ والی انفارمیشن دینی ہے. پھر آپ لوگوں نے جو انفارمیشن کریکٹ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دینی ہے. اگر کسی بچے نے پہلے اپلائی کر دیا ہے اور اس کا رزلٹ آیا بعد میں, تو اس نے پہلے والے رزلٹ کارڈ پہ اپلائی کر دیا ہے, اس کے نمبر بھی اس نے غلط لکھ دیے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ کو ورڈ فائل جو ہے وہ ہمارے پیج سے مل جائے گی. تو آپ لوگوں نے ورڈ فائل کے اندر اس کا جو ہے نا سائز آپ لوگوں نے بڑا کر لینا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا جو اولڈ رزلٹ کارڈ ہے جو آپ نے اپلائی کیا تھا اس وقت جو آپ لوگوں نے دیا تھا وہ آپ یہاں پہ مطلب کہ اس کا بھی پرنٹ لے کے یہاں پہ لگا دیں, اور جو نیا ہے وہ یہاں پہ آپ لگا دیں, تو وہ بھی مسٹیک صحیح ہو جائے گی. کیونکہ آپ سے یواس نے فیس لی ہے اپلائی کی, تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمیں سائٹ پہ کر دیں. خیر یہ آپ لوگوں نے سب کچھ کر کے پھر اس کی ایک کاپی کرنی ہے, اس کی ایک تصویر لینی ہے, اسکین کرنا ہے. کیم اسکینر ہے, بہت اچھی اپلیکیشن ہے, تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو ای میل کر دینا ہے, یہ جو یہاں پہ دی ہوئی ہے ای میل یہاں پہ. تو خیر اس کے بعد پراسپیکٹس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جس ڈگری میں جا رہے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے. تو یہاں پہ ڈگری وائز سب چیزوں کا اسکوپ دیا ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کے یہاں پہ جو ہے پیج نمبر 69, خیر اچھا نمبر تو نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس پیج پہ آنا ہے, اور یہاں پہ آپ کو ایلوکیشن آف سیٹس جو ہے وہ مل جائیں گی. کہ آپ لوگوں کی, آپ فار ایگزامپل کوئی بچہ AGK سے ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ میرے لیے کون سی جو ہیں, کہاں پہ سیٹس ہیں, کوٹا کہاں پہ ہے. تو آپ کے پاس DVM کے اندر 3 سیٹس ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ جو چیزیں ہیں جہاں پہ بھی ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں. مجھے تو موسٹلی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, فاٹا کا مجھے بس پتہ ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے کہ فاٹا کے کہاں پہ سیٹس بن رہی ہیں. تو خیر یہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ لوگ اسکوپ یہیں سے دیکھ لیں تو اچھا ہے, کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے آپ کو جو آپ کا پراسپیکٹس ہے یہاں سے مل جائے گی. تو اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے بس یہی دیکھنا تھا. تو اب کیونکہ یہاں پہ پینل میں ٹرائی کر لیتا ہوں, اگر اوپن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں, اگر نہیں ہوتا تو میں جو پرانی ویڈیو ہے اس کے اندر آڈیو ایڈ کر دیتا ہوں. خیر نہیں ہو رہا, مجھے پتہ ہی تھا ایسے ہی ہونا ہے. تو خیر ہم لوگ جو دوسری ویڈیو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں.
جی تو آپ لوگ پھر آئیں گے یہاں پہ پورٹل پہ، تو انڈر گریجویٹ ایڈمیشن پورٹل 2021، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آنا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس پری فیس آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آلریڈی تو آپ یہاں پہ رجسٹر ہیں نہیں، کیونکہ اگر آپ رجسٹر ہوتے ہیں ایک بار تو پھر آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو یہ نیچے دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ پوچھ رہا ہے وہ آپ لوگوں نے دے دینی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، رؤف اعجاز، پھر جو CNIC ہے میرے پاس وہ میں نے دے دینا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے آ رہے ہیں میرے پاس، لیکن یہ کیونکہ کچھ جو بچے تھے وہ پھر پوچھتے ہوتے ہیں کچھ کہ سر یہ میری جو ہے نا چیز ایڈٹ کر دیں یا کچھ بھی ہے فارم کے اندر، تو وہ پھر میں کر دیتا ہوں، تو اس لیے یہاں پہ میرے پاس آ رہے ہیں سجیشن میں۔ تو خیر پھر آپ لوگوں نے اس کو کنفرم کرنا ہے، آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو انٹر کرنا ہے۔ تو ای میل جو ہے میری وہ میں نے یہاں پہ دینی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ای میل دینی ہے جو آپ کی چل بھی رہی ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کوئی ای میل ہے اور آپ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی بھی اپنا جو ہے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، اور اس کے اندر جو سمبلز انہوں نے دی ہوتی ہیں کہ یہ والی نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ خیر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کنفرم کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے پھر سبمٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ وہ پوچھ کیا رہا ہے۔ تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا تھرڈ کریکٹر ہے اس کا کلر کیا ہے، تو آپ کا جو تھرڈ ہے وہ یلو ہے، تو آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ یلو لکھ دینا ہے۔ تو کچھ بچے یہ کرتے ہیں کہ کلر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو یہاں پہ کریکٹر دیا ہوا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے صرف یہاں پہ جو ہے نا کلر ہی لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں یلو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ سے کلر پوچھیں، آپ سے کریکٹر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کمپلیٹ جو ہے کریکٹر وہ لکھیں یہاں پہ۔ تو اب میں نے کر دیا ہے، تو یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے سکسیزفلی ایڈڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میں ایڈ ہو چکا ہوں۔ تو اب جو ہے اب مجھے لاگ ان کرنے کے لیے سمپلی جو ہے یہاں پہ اپنا CNIC اور پاسورڈ لکھنا ہوگا۔ تو میں اپنا CNIC دے دیتا ہوں، کیونکہ ویسے یواس کا میرا اپنے یہاں پہ پورٹل ہے، یواس میں پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے یہاں پہ آ جاتا ہے میرا رول نمبر۔ خیر یہاں پہ اب میں نے اپنا CNIC دے دیا ہے، یہاں پہ پھر جو میں نے پاسورڈ لکھا تھا پہلے رجسٹر کے دوران وہ میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو اب مجھے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کا جو کریکٹر دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ لوگوں نے پہلا کلر لینا ہے، تو وہ میرا بلو ہے، میں بلو لکھ کے اس کو سبمٹ کر دیتا ہوں۔ تو اب جو ہی آپ سبمٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے اوپر ویسے آپ سے لینگویج بھی پوچھی ہوئی ہے کہ آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کا پھر ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے۔ تو آپ کی جو ساری یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں، یہاں پہ جو بھی ہیں آپ کو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں یا انسٹرکشنز ہیں، تو وہ آپ ایک بار پڑھ لیجیے گا، لیکن اس کو پڑھنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں نا تو آخری تاریخ یہاں پہ 24 سپٹمبر آ رہی ہے، تو جو وہ آلریڈی تھی وہی یہاں پہ آئے گی، لیکن اوپر آپ اگر انگلش میں دیکھیں تو 11 اکتوبر آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب 21 ہو چکی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے تو اس کے اندر وہی چیزیں آئیں گی۔ تو اب یہاں پہ آپ لوگوں نے گائیڈ لائنس کے اندر دیکھنا ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، لاسٹ ایئر جو میرٹس تھے وہ کیا تھے، فیس اسٹرکچر کیا ہے، ایڈمیشن اسکیجول کیا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے گائیڈ لائنس بھی دی ہوئی ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ویڈیو تو آپ اس کو سکپ کر کے یہاں پہ صرف آپ سٹیپس دیکھ لیں، وہاں سے آپ لوگوں کا آئیڈیا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد کریکشن پرفارما، اگر کوئی بھی آپ لوگوں نے مسٹیک کی ہے تو وہ کریکشن پرفارما کے اندر آپ لوگوں نے فل اپ کر دینی ہے، تو آپ لوگوں کو آلریڈی وہ میں بتا چکا ہوں، تو یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ جو سارے سٹیپس ہیں یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا ہے پرسنل انفارمیشن ہے، جنرل انفارمیشن، اکیڈمک کوٹا، ایڈمیشن انفارمیشن، اٹیچمنٹس آپ لوگوں نے جو آپ کے پاس فار ایگزامپل رزلٹ کارڈ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اٹیچمنٹس ایڈ کر دینے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم لوگ اپنی پرسنل انفارمیشن میں یہاں پٹ کرتا ہوں، اور جب پرسنل انفارمیشن آپ پٹ کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی پکچر اپلوڈ کر دینی ہے۔ جو آپ کی پکچر ہے وہ 100 KB سے کم ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر میری پکچر ہی اپلوڈ نہیں ہو رہی، تو آپ پہلے دیکھیں کہیں پہ بھی آن لائن جو ہے آپ کو کمپریسر مل جائے گا، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے اپنی تصویر جو ہے اس کو کمپریس کر لینا ہے۔ اس کو آپ انسٹرکشن دے دیں گے کہ 100 KB سے مجھے کم چاہیے، 50 KB چاہیے، جو بھی چاہیے۔ خیر میں نے اس کو آلریڈی جو ہے وہ کم کیا ہوا ہے،
تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سمپلی آپ لوگوں نے کاپی کر دینا ہے، اوپن کر دینا ہے. تو جو ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کا جو پورٹل ہے وہاں پہ آپ کی پک چلی جائے گی. تو ویسے آپ لوگوں کو میں یہاں پہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بچے جو ہیں کافی ایکٹیو ہیں. آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کمپریس کیسے کرنا ہے آن لائن. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ فائل چوز کر لی، پھر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے. یہاں پہ اب میں نے اپلوڈ کی ہے لیکن وہ اوپر نہیں آ رہی، تو اس میں میری کوئی مسٹیک نہیں ہے. اس سائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے کہ اس نے تصویر کو ریٹین ہی نہیں رکھا ہو، لیکن یہ ہے کہ میں نے آن لائن ان کو سبمٹ کر دی ہے، ان کے پاس چلی گئی ہے. تو خیر اس کے بعد آپ نے جو پہلے انفارمیشن دی ہیں رجسٹریشن کے دوران، تو وہ آپ کی یہاں پہ آ جائیں گی. آپ کا ای میل آ گیا، آپ کا نام آ گیا، آپ کا CNAC آ گیا. لیکن جو چیزیں انہوں نے اب نہیں پوچھیں تو وہ آپ سے یہاں سے پوچھے گا. اور آپ نے یہاں پہ جو انفارمیشن ہے اس کے ساتھ یہ ریڈ سٹار لگا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ضروری ہی کرنی ہے. اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ کہے گا کہ آپ دوبارہ جائیں. اب جن چیزوں میں سٹار نہیں ہے تو وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے، تو وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ لکھ دیں ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ نہ کریں. تو یہاں پہ آلریڈی ایک بار میں نے ٹرائی کیا تھا، کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے نا میرا انہوں نے فادر نیم بھی لکھ دیا ہے. تو یہاں پہ اب میری جو اوریجنل برتھ ڈے ہے وہ اگر میں یہاں پہ برتھ ایئر ہے وہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، تو جب اس کو میں سبمٹ کروں گا تو یہ آگے پروسیس ہی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو میری ڈیٹ ہے وہ 23 ایئر سے زیادہ ہے. اگر آپ کی 23 ایئر ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ VC کو میل لکھنی ہے، یا اس کو آپ لیٹر لکھیں گے. تو وہ اگر آپ کو ایشو کر دیں، الاؤ کر دیں، تو آپ کو الاؤ ہو سکتا ہے، ادروائز آپ کو نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ مارٹیل اسٹیٹس ایڈ کرنا ہے، اپنا جینڈر ایڈ کرنا ہے. اگر آپ کی فادر کی میل ہے تو وہ بھی آپ دے دیں. اور اگر آپ کو اپنا کوئی مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس، وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں. اگر آپ کو اپنا بلڈ گروپ پتہ ہے تو وہ بھی آپ لکھ دیں، اچھی بات ہے. تو میرا جو ہے سائن آف مول آن دا لیفٹ چیک وہ میں نے لکھ دیا ہے. میں نے اپنے ابو کا جو ہے وہ بزنس بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے، پروفیشن ان کا بزنس ہے. تو ریلیجن جو ہے وہ آپ کو آلریڈی ہی ایڈ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے تو یہاں پہ کچھ اور ایڈ کر سکتا ہے. نیشنلٹی یہاں پہ پاکستان ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو فارنر ہیں ان کے لیے بھی سیٹس ہوتی ہیں، تو وہ آپ جب اپلائی کریں گے تو انہوں نے پہلے اپنی نیشنلٹی چینج کرنی ہے. تو یہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے پروونس ایڈ کرنا ہے. کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈومیسائل ایڈ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ صرف یہی آ رہا ہے کہ سلیکٹ ڈومیسائل، جو سب سے اوپر آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا پروونس سے ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنا ڈومیسائل ایڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ فادر یا گارڈین کی جو انکم ہے پر منتھ وہ آپ لوگوں نے 1000، فار ایگزامپل 40,000 ہے میرے ابو کی، تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا. تو یہاں پہ اپنے ابو کا جو نمبر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں اپنا دوسرا ہی نمبر لکھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بچے پھر کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس کا نمبر نہ ہی دیا جائے، کیونکہ بعد میں کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ پیرنٹس کو کال کر دیتے ہیں. تو خیر یہاں پہ کیونکہ میں نے گوگل کے اوپر اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے نیچے میرا جو کرنٹ ایڈریس ہے یا پوسٹل کوڈ ہے یا سٹی وہ انہوں نے خود ہی ایڈ کر دیا ہے. لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ مینولی خود ہی ایڈ کرنا ہے. اور اگر یہ آپ لوگوں نے انفارمیشن دے دی ہے ایک بار، تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو نیچے سلیکٹ کر دینا سیم ایز ابو. تو آپ نے جو بھی اوپر کیا ہوا ہے سارا ایڈ، تو وہ دوبارہ آپ کا نیچے آ جائے گا. پوسٹل کوڈ جو ہے وہ بھی بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر میں کہاں سے لوں پوسٹل کوڈ. تو آپ لوگوں کا جو پوسٹل کوڈ ہوتا ہے نا، وہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ گوگل پہ سمپلی ٹائپ کریں. فار ایگزامپل میں کروڑ سے ہوں تو کروڑ پوسٹل کوڈ، تو وہ نیچے آ جائے گا. لیا جو ہے وہ بھی میں اس طرح سے کر سکتا ہوں، لاہور کا بھی کر سکتا ہوں. پھر لاہور میں آپ کو اپنا ایریا بتانا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں. تو یہ فارنر کے لیے ہے، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، پر میں نے فل اپ کیا ہے تو سمپلی میرا پاکستان ہو چکا ہے. تو میں یہاں پہ ایک بار دیکھ لیتا ہوں کہ میرے انفارمیشن صحیح ہے. ویسے اس کو بعد میں اینڈ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ آلریڈی بھی دیکھ لیں تو اچھی بات ہے. تو یہاں پہ اب آپ لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں جنرل انفارمیشن کے اندر کہ ہم آپ سے کنٹیکٹ کیسے کریں. تو جو سب سے اچھا وے ہے کنٹیکٹ کا وہ ای میل ہی ہے. تو آپ ان کو ای میل بول دیں کہ آپ کو ای میل کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی اور طریقہ بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہ بھی کر دیں گے. فار ایگزامپل کہیں پہ اگر
لائٹ کا ایشو ہے، کہیں پہ بجلی نہیں ہے، سروس نہیں ہے، تو آپ ان کو آرڈنری پوسٹ یا کوریئر سروس کا آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کو کوریئر کر دیں گے، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ کو یہ چیز بھی پرووائڈ کریں۔ تو اب پھر انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے جو علاقے میں انٹرنیٹ ایکسیس ہے وہ کس طرح سے ہے، تو یہاں پہ بڑے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ سمپلی لکھ دیں کہ نہیں ہے، کیونکہ بعد میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، تو میں نے آلریڈی بول دیا تھا 3G 4G، اور اس کے علاوہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کا بتا دینا ہے کہ کتنی ہے، تو انٹرنیٹ فیسلٹی میرے پاس ہے، اور آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ نے اپنی کرنٹ سٹیٹ بتانی ہے۔ یہاں پہ پھر بچے یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ سر میں نے تو یہاں پہ نان ویکسینیٹڈ کر دیا ہے، اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یواس کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا جو ویکسینیٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ اگر نہیں ہیں ویکسینیٹڈ تو آپ اس کو نن کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ آپ ویکسینیشن اپنے ڈوز شروع کر دیں، آپ دونوں ڈوز لیں، پھر اس کے بعد آپ یواس میں جب آپ کا نام آئے گا انشاءاللہ آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے اپنی سرٹیفکیٹ دکھانی ہے، اور آپ کی تب کی جو سٹیٹ ہے وہ تب ہی گنی جائے گی، لیکن آپ اپنی فرسٹ میرٹ لسٹ سے پہلے جو ہے آپ ویکسینیٹ ہو جائیں، دونوں ڈوزز پوری کر لیں۔ تو خیر یہاں پہ اب میں نے اپنی میرٹ ٹریک لکھنا ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے قریب ترین ایئر ہوتا ہے وہی وہ دیتے ہیں 2019 کے اندر۔ فار ایگزامپل اب میں نے کی ہے 2019 کے اندر نہیں کی، میں نے 18 میں کی ہے تو وہ 18 دیں گے یہاں پہ، اب میں نے 18 پٹ کر دیا ہے۔ اوبٹینڈ مارکس جو میرے ہیں وہ میں نے یہاں پہ پٹ کر دیے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے میرا میٹرک کا رول نمبر وہ میں نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ویسے بھی بیسک پتہ ہے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو یہ ویسے بس یہ ایک پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نمبر آف اٹیمپٹس لکھنی ہے کہ آپ نے جو ہے پیپر کتنی بار دی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک بار ریپیٹ کیا تھا، تو آپ نے کوئی سبجیکٹ امپروو کیا ہے یا کچھ بھی آپ لوگوں نے کیا، تو یہاں پہ آپ کے نمبر آف اٹیمپٹس 2 آئیں گی۔ اگر آپ نے ایک بار کیا تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے 2 لکھنے کی، اب میں نے ایک بار کیا تو میں نے ایک ہی لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا بورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میرا ڈی جی خان ہے، خیر مجھے نہیں مل رہا تو میں لاہور ہی کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں کچھ بھی لکھ دوں، کیونکہ میں نے کون سا اپلائی کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ پاسنگ ایئر جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، جو آپ لوگوں نے جس ایئر میں پاس کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 2020 میں کیا ہے تو آپ 2020 لکھیں گے۔ اگر آپ نے 2021 کے اندر آپ نے کوئی امپروو کیا اور ابھی آپ کا رزلٹ آنا ہے تو پھر بھی آپ نے 2021 لکھنا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ آپ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، اے لیول پری انجینئرنگ یہ بھی ہیں، تو آپ اپنے فیلڈ کے اندر جو ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اور اس کے مطابق ہی آپ کے پاس نیچے جو ہیں آپشن آئیں گے کہ آپ کون کون سے پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل اب جو ہے پری انجینئرنگ کے بچے ہیں وہ ای ایس میں اپلائی کر سکتے ہیں، پولٹری میں کر سکتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ مارکس دینے ہیں کہ آپ کے مارکس کیا ہیں۔ اگر ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا تو آپ اس کو نہ کریں، آپ کے جو فائنل مارکس ہیں ٹوٹل وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے، پھر اس کو آپ نے ری انٹر کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بچے شروع میں یہ ایشو آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے 75 سے اوپر مارکس ہی نہیں جا رہے، تو تب تو یہ ایشو تھا، اب خیر نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اپنے مارکس لکھ دینے ہیں جو آپ کے الیکٹو صرف تھیوری کے ہیں 85 میں سے، جو آپ کے پارٹ 2 میں ہیں، پارٹ 1 بھی نہیں لکھنا۔ اگر آپ کے پارٹ 1 کے اندر مارکس زیادہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سر میں پارٹ 2 کے لکھنا نہیں چاہتا، میں پارٹ 1 لکھنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ یواس کے پاس آپشن ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے نمبر آف اٹیمپٹس اگر فار ایگزامپل میں نے امپروو کیا تو میں یہاں پہ 2 لکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہے آپ اس کو یس کر دیں، ادروائز آپ سمپلی اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کر دیں۔ تو حافظ قرآن کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اس کی بھی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، تو وہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے ٹیسٹ ہوگا، کیا کرائٹیریا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو بعد میں ہم لوگ بتا دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے میں نے یہاں پہ اپنا بورڈ سلیکٹ کر دیا ہے، میں نے رینڈم ہی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے اب میرے پاس میں دوبارہ ہوم سکرین پہ آ گیا ہوں، ہوم پیج پہ آ گیا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ لاگ ان کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے لیکن سائٹ کی وجہ سے ایشو بن رہا ہے، تو آپ اس کو سمپلی آپ دوبارہ لاگ ان کر لیں۔ آپ کو پاسورڈ بھی یاد ہے، آپ کا CNIC بھی ہے۔ تو اگر یہاں پہ آپ کے جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کریکٹر دیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں پہ کمپلیٹ جو کریکٹر ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ فار ایگزامپل جو بھی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کو اب میں نے کر دیا سبمٹ۔ تو یہاں پہ پھر سب سے پہلے تو یہ انہوں نے انسٹرکشن دینی ہے
کہ آپ کے پاس یہ انسٹرکشن ہے. خیر اس کے بعد جو بھی میں نے سیو کیا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگا. اور اب ایکڈیمک انفارمیشن جو ہے وہ میں نے آلریڈی بھی کی ہے, تو خیر اس کو میں جلدی جلدی سے کر دیتا ہوں. تو یہ ہو جاتی ہیں ابھی. تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے, یہاں پہ بورڈ میں نے آلریڈی لاہور سلیکٹ کیا تو صحیح ہے, کوئی بات نہیں, جو بھی مجھے مل گیا تو میں نے سلیکٹ کر دیا. ڈیرا اسماعیل خان آ رہا ہے یہاں پہ, ویسے مجھے اب سامنے میرا تو ڈی جی خان ہی ہے. تو یہاں پہ ویسے میں نے پتہ نہیں ٹائم ضائع کیا تھا, کیا ہوا تھا. خیر تھوڑا اس کا ویٹ کر لیں, آپ اسکپ کر لیں, تھوڑا آگے کر لیں. ویسے ڈی جی خان آ رہا تھا, اب تو مجھے نظر آ رہا ہے. تو خیر یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے مارکس لکھنے ہیں, جو آپ کے مارکس ہیں. پھر رول نمبر آ گیا, آپ نے مارکس کو ری انٹر کرنا ہے. تو فزکس کے ہو گئے, کیمسٹری ہو گئی. یہ ویسے میں نے رینڈملی لکھے ہیں, میرے اتنے نہیں تھے. تب ہمارے پریکٹیکل ساتھ ہوتے تھے. تو اگر آپ کے پریکٹیکل ساتھ ہیں تو پھر آپ لوگ مجھ سے کنسلٹ کر لیجئے گا, تو ہم لوگ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو اب یہاں پہ اس نے مجھ سے کوٹا کا پوچھنا ہے کہ میں نے کون کون سے کوٹا میں اپلائی کرنا ہے. تو کافی زیادہ یہاں پہ کوٹا موجود ہیں. تو موسٹلی کا مجھے پتہ ہے, کچھ جو ہیں اب انہوں نے نئے نکالے ہیں تو ان کا مجھے نہیں پتہ. یہ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر اسکالرشپ اسکیم, تو یہ جو ہے اسکیم یہ ہے احساس پروگرام کا, ویسے انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اس کو یہاں پہ کوٹا میں ایڈ کرنے کی کوئی تک تو نہیں بنتی, کیونکہ کوٹا جو ہے وہ مطلب کہ اس میں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کس بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں. اب آپ کو احساس پروگرام کے تحت تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملنا ہے نا. تو خیر جو بھی ہے, یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کام کا ہے. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے اپنے سلیکٹ کر لینا کوٹا. فار ایگزامپل یہاں پہ مائنورٹیز کے لیے بھی کوٹا ہے, یہاں پہ یواس کے امپلائیز جو ہیں ان کے لیے بھی ہے, یواس سے امپلائیز ٹیچنگ سٹاف ہے, نان ٹیچنگ ہے, ان کے لیے بھی ہے. ان کے بچے جو ہیں ان کو ایڈمیشن یہاں پہ ملتا ہے. تو خیر آپ لوگوں نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے. اگر آپ انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہیں, آپ کے ابو نے یہاں پہ گریجویٹ کیا ہے, یا اس کے علاوہ آپ فاٹا سے ہیں, آپ اے جے کے سے ہیں, آپ گوادر سے, بلوچستان سے. آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی سندھ کا بھی ہے. تو سندھ کے بچے بھی بہت پوچھتے ہیں, تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ سندھ کا جو ہے نا کوئی کوٹا یہاں پہ ہو. تو اسپورٹس کوٹا کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ اسپورٹس کو کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کریں, لیکن اگر آپ کو کچھ اچھی نہیں آتی لیکن آپ کو گزارا ہے, تو پھر بھی آپ اگر چاہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے پورے 5 سال یا 4 سال جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو کیری آؤٹ بھی کرنا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کر لیں, ادروائز آپ نہ کریں. اس کے بعد آپ کے ٹرائلز ہوں گے, وہ آپ کو سب کچھ میں بتا دوں گا. تو یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے ہاسٹل کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ہاسٹل کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار اپلائی نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو جو پہلا پورا سیمسٹر ہے اس کے اندر آپ کو دوبارہ ہاسٹل نہیں ملے گا, تو یہاں پہ آپ ضرور اپلائی کر دیں. یہ ٹوٹلی میرٹ بیسڈ ہے. اگر آپ کا میرٹ نہیں بن رہا تو آپ کو نہیں ملے گا, اگر آپ کا میرٹ بن رہا ہے تو آپ کو ملے گا. ایوننگ کے لیے بھی سیٹس ہوتی ہیں, مارننگ کے لیے بھی کچھ اسپیسیفک سیٹس ہیں. جو لاہور کیمپس ہے یہاں پہ بہت کم ہیں سیٹس, تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں کو مے بھی مل جائے یا نہ ملے. وہ جو پہلے لسٹ کے اندر جن کا موسٹلی نام آتا ہے تو ان کو مل جاتی ہے موسٹلی. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پریورٹی جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے مینلی جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا ہے, کیونکہ پریورٹی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. بعد میں بچے ہوتے ہیں انہوں نے اب تو اپلائی کر دیا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل ایم ایل ٹی کے اندر اپلائی کر دیا, بعد میں کہتا ہے کہ بھئی میں نے ایم ایل ٹی کرنا ہی نہیں ہے, میں نے تو ڈی وی ایم کرنا تھا. تو اس نے غلطی سے جو ہے نا ایم ایل ٹی کو پہلے پریورٹی دے دی ہوتی ہے اور ڈی وی ایم کو دوسری دے دی ہوتی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایم ایل ٹی کے اندر تو نام آگے اس نے اب پوچھنا ہے کہ بھئی میرا ڈی وی ایم کے اندر اگر بعد میں میرٹ بن جائے تو بھئی آپ نے سیکنڈ پریورٹی دی ہے, آپ کو ایسے تھوڑی دے دیں گے. تو آپ لوگوں نے فرسٹ پریورٹی اسی سبجیکٹ کو دینی ہے جس کے اندر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اب میں فارم ڈی کر رہا ہوں, تو جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میں نے صرف فارم ڈی کے اندر کیا تھا, میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں پہ چوز نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ آپ فارم ڈی اگر نہیں کرنا چاہتے, آپ ڈی وی ایم مارننگ کرنا چاہتے ہیں, ڈی وی ایم جو سمپلی مارننگ آ رہا ہے نا تو وہ آ رہا ہے آپ کا لاہور کیمپس کا. لاہور اور راوی جو ہے نا وہ ایک ہی کیمپس ہے, مینس کہ یہ مین کیمپس ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے مینس جو بھی کرنا ہے, خیر وہاں پہ آپ کا تھرڈ ایئر کے بعد جو ہے آپ لوگ فورتھ ایئر اور ففتھ ایئر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا پتوکی کیمپس میں ہوتا ہے. ریسرچ وہاں پہ ہوتی ہے موسٹلی. تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے پہلے 2 سال جو ہیں وہ لاہور میں پڑھنے ہیں. اب آپ لوگوں نے فرسٹ پریورٹی دے دی ہے, فار ایگزامپل میں نے دے دی ہے فارم ڈی کو دے دی ہے,
تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر فارم ڈی کے اندر میرا نام نہیں آتا تو چلو میرا ڈی وی ایم مارننگ میں آ جائے. ڈی وی ایم کی جو ہے نا یہاں پہ سیٹس زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کا میرٹ تھوڑا فارم ڈی سے بلکہ کافی کم ہوتا ہے، کیونکہ فارم ڈی کی ہمارے پاس 60 سیٹیں ہیں اور ڈی وی ایم کی ہمارے پاس 110 سیٹیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ کوٹا پہ ہیں، وہ فارم ڈی کے اندر بھی ہیں، ڈی وی ایم کے اندر بھی ہیں. تو خیر اب میں نے سلیکٹ کر دیا ہے ڈی وی ایم کو بھی اور فارم ڈی کو بھی. تو اس کے بعد یہ دونوں 5 سالہ پروگرام ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 5 سالہ پروگرام کی الگ ہوتی تھی پریورٹی، اور جو دوسرے پروگرامز ہیں بی ایس ان کی الگ ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب انہوں نے مارننگ کے الگ کر دیے، ایوننگ کے الگ کر دیے. تو اب یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میرا ڈی وی ایم مارننگ کے اندر نام آ جاتا ہے، اس کے بعد میرا میرٹ بن جاتا ہے فارم ڈی مارننگ کا، تو آف کورس میرا نام آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر میرا پہلی دوسری لسٹ کے اندر فارم ڈی مارننگ کے اندر نام آ جاتا ہے، میرا فارم ڈی کا بھی بن رہا ہے میرٹ اور ڈی وی ایم کا بھی بن رہا ہے، تو میرا صرف فارم ڈی کے اندر نام آئے گا، ڈی وی ایم کے اندر نام بھی نہیں آئے گا، ایون کہ میرا میرٹ پہلی لسٹ کے اندر بھی بن رہا ہوگا. تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پریورٹی کو بہت خاص خیال رکھنا ہے. تو اب جو ہے میں کوئی 4 سالہ پروگرام بھی یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایم ایل ٹی سلیکٹ کر لیتا ہوں، یا ایم ایل ٹی، ہاں یہاں پہ لاہور کیمپس اور راوی کیمپس کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. جو راوی کیمپس ہے وہ پتوکی کے اندر ہے، جو سٹی کیمپس ہے وہ لاہور کے اندر ہے. تو اگر آپ لوگ سٹی کیمپس میں جانا چاہتے ہیں، کچھ جس طرح سے موسٹلی گرلز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ میرے قریب راوی کیمپس پڑ رہا ہے تو میں یہاں سے کر لیتی ہوں. تو اس چیز کا اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ لاہور کو جو ہے نا وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ میرا ہو جائے. تو اب میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا بایو کیمسٹری کو مارننگ لاہور کیمپس. تو اب فار ایگزامپل اگر میرا ڈی وی ایم مارننگ کے اندر نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد میرا بایو کیمسٹری میں کبھی بھی نام نہیں آئے گا میرا. وہاں پہ چاہے میں نے 300 یہاں پہ دی ہیں فیس، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں کہ اب آپ لوگ دیکھ لیں گے ماسٹر لسٹ کے اندر کوئی 10,000 تک بچے جو ہوتے ہیں وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آلموسٹ کوئی 1,000 سلیکٹ ہونا ہوتا ہے. تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 10 گنا آپ کی لسٹیں لگائیں. کوئی آپ کی مطلب کہ ایک بندے نے 3-4 پروگرام میں بھی اپلائی کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے 15,000 سبجیکٹ بن رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اتنے وہ پھر لسٹیں لگاتے رہیں گے. تو اب یہاں پہ آپ کی مارننگ کی الگ سے پریورٹیز ہیں اور ایوننگ کی الگ سے ہیں. آپ کا ایوننگ کے اندر کسی سبجیکٹ کے اندر نام آ رہا ہے، پھر آپ کا مارننگ میں بن رہا ہے تو وہ آپ کا الگ ہوگا، آپ کا مارننگ میں آئے گا. اگر آپ کا مارننگ کے اندر نام آ رہا ہے اس کے بعد آپ کا ایوننگ میں بھی کہیں پہ میرٹ بن رہا ہے، آف کورس اگر آپ کو مارننگ میں بن رہا ہے تو ایوننگ میں بھی بنے گا. تو یہاں پہ پھر یہ بھی ایوننگ کا جب کوئی بھی پروگرام آپ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جو فیس ہے وہ 1 لاکھ پر سیمسٹر سے زیادہ ہوگی. پہلے سیمسٹر میں 1,37,000 ہوتا ہے، بعد میں 96,000 ہوتا ہے، آلموسٹ 1 لاکھ کے برابر ہے. تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کا اتنی فیس ہے، اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کریں. تو خیر اس کا مجھے کوئی مقصد نہیں سمجھ آیا. جو بچہ اپلائی کر رہا ہے تو بھئی اس نے آف کورس فی پے کرنی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ آپ کو بعد میں یہ آپ نہ کہیں کہ مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا. تو یہاں پہ اب میں نے سمپلی یہ 2 سبجیکٹ یہاں پہ ایڈ کر دیے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کی جو ہے اپلائنگ فیس آ جاتی ہے، یہاں پہ 900 ہے، اور مارننگ کی اور ایوننگ کی 1,300 ہے. تو ایک سبجیکٹ آپ جب بھی اپلائی کریں گے صرف ایک سبجیکٹ کے اندر، تو اس کے اندر آپ کی 1,000 فیس ہوگی. اس کے بعد آپ جتنے بھی سبجیکٹ ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے وہاں پہ 300 ایڈ ہوگا. تو یہاں پہ ویسے میں نے تب بھی یہی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی جو ایوننگ ہے اور مارننگ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ کا میرٹ بن جاتا ہے تو آپ کا دونوں کے اندر نام آئے گا. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اٹیچمنٹس ایڈ کرنی ہے، اور آپ جو سائز ہے وہ 200 KB سے کم ہونا چاہیے. اگر 200 KB سے زیادہ ہوا تو آپ کی اپلوڈ نہیں ہوگی فائل. تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 200 KB سے کم کرنا ہے. آپ آن لائن کمپریسر سے کر سکتے ہیں، آپ کو آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے میں نے آئی ڈی کارڈ سلیکٹ کر لیا اپنا، تو میٹرک کا میں نے رزلٹ کارڈ ایڈ کر لیا، یا اگر میرے پاس تو سند موجود ہے تو وہ میں نے کر لی ہے. اور انٹر کا رزلٹ کارڈ جو ابھی آپ لوگوں کا آئے گا تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سلیکٹ کر دینا ہے، کیونکہ اتنا جلدی نہیں آتا. اگر جلدی نہیں بھی آتا تو آپ لوگ اپنا جو آفیشیل رزلٹ آتا ہے سائٹ پہ اس کا بھی آپ پرنٹ لگا سکتے ہیں. تو میں نے یہ جو ہے اس کو سمپلی اپلوڈ کر دینا ہے.
تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار اپلوڈ کر دیا تو آپ جو تینوں آپ نے فائلز آپ میں بھی آپ نے کسی کوٹا کے اندر بھی اپلائی کیا ہو تو آپ دوسرے پروگرامز بھی دوسری بھی آپ کی یہاں پہ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں گی اٹیچمنٹس تو آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے, لازمی دیکھنا ہے. میں یہاں پہ سب کو نہیں دیکھ رہا, صرف اس کو انٹر کو دیکھتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے سب کو دیکھنا ہے. ایک بار آپ تسلی کر لیں گے, یہ نہ ہو آپ کا کچھ بعد میں ایشو ہو جائے. تو ماشاء اللہ یہاں پہ میری تصویر بھی بڑی اچھی ہے. خیر تو اس لیے میں باقی نہیں دیکھ رہا. تو آپ لوگوں نے اس کو سیو کر لینا ہے اور نیکسٹ کر لینا ہے. یہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے کہ کوئی ایشو نہ ہو بعد میں. تو اب آپ لوگوں نے سارے جو سٹیپس ہیں وہ کر لیے ہیں. تو اب آپ کی جو ہے فائنل سبمیشن ہونی ہے فارم کی. تو یہاں پہ اگر جب آپ سبمٹ کرنے لگیں گے تو آپ سے 2 بار پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ریویو کر لیں. آپ نے اگر کوئی مسٹیک کی ہے تو وہ صحیح نہیں ہو پائے گی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کریکشن پرفارم آئی تھنک جب ہم لوگوں نے اپلائی کیا تھا تب تو کچھ نہیں تھا ایسے سین, یا مے بھی ہو, مجھے نہیں پتہ تھا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ لوگ اپنی اپلیکیشن ساری دیکھ لیں. آپ نے کچھ بھی مسٹیک کی ہوگی. یہاں پہ اب جب میں نے دیکھا ہے اپنا فارم تو یہاں پہ میری تصویر غائب ہو گئی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آلریڈی پہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ میری تصویر نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے سائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کی تصویر نہ آنے سے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا. جب آپ لوگوں نے جانا ہے اپنا یہاں پہ فارم دینے جانا ہے, یواز کے اندر آپ کا نام آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ کوئی بھی آپ تصویر اسٹیپل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ساری میری انفارمیشن ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب کچھ میں نے ایک بار جو ہے آپ لوگوں نے غور سے دیکھ لینا ہے سب کچھ. یہاں پہ اب میں نے کس کس کوٹا کے اندر اپلائی کیا ہے, میں نے ہاسٹل فیسلٹی کے اندر اپلوڈ کیا ہے, ایڈمیشن کلک کیا یا نہیں کیا. اور اس کے علاوہ میں نے اپنی پریورٹیز دیکھ لینی ہیں کہ بعد میں یہ نہ ہو مجھے کچھ ایشو ہو. اور اگر یہاں پہ آپ کو کچھ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل اب پرسنل انفارمیشن کے اندر میں نے ڈیٹ جو ہے وہ غلط لکھ دی ہے, 2001 تھی میری اور میں نے 2000 لکھ دی ہے. تو مجھے بعد میں کریکشن پرفارما فل کرنا پڑے گا. وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, میں بھی کچھ سنوا دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ اپنی تسلی کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ دوبارہ ایک بار دیکھ لیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ پرسنل انفارمیشن سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا ایک بار سارا جو ہے دوبارہ ریویو کر لیں. کچھ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے, فائنل سبمٹ کر دینا ہے. اب میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اپنا فارم. تو یہاں پہ میں نے 2001 کیا تھا اور 2001 ہو چکا ہے. تو یہاں پہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ اپلائی کرتے دوران یہ کرتے ہیں کہ ان کی کچھ مسٹیک ہوتی ہے, فار ایگزامپل ان کی کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو وہ اوپر ان کو ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا آپ نے جن پروگرامز کے اندر اپلائی کیا ہے تو وہ آپ لوگ اس کو کینسل کریں, اس کے بعد پھر ہوگا آپ کا. تو وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. تو اس طرح سے کئی بچوں کو میں نے خود کر کے دیا ہے کیونکہ ان کو آپ سمجھانے بندہ بیٹھ جائے تو وہ پھر نہیں کر پاتے. تو خیر آپ لوگوں نے پھر اپنی ریویو کر لینی ہے ایک بار اپلیکیشن. اگر آپ لوگوں نے 1-2 بار دیکھ لی ہے صحیح ہے تو آپ لوگ پھر اس کو پروسیڈ کر لیں. تو اب جب جو ہی آپ لوگ اپلائی کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا چلان جو ہے جنریٹ ہو جائے گا. تو فار ایگزامپل یہاں پہ اب میرا چلان آ چکا ہے. میں نے ٹوٹل کو 5 سبجیکٹ میں آئی تھنک اپلائی کیا ہے. تو اس کا میرے پاس ہے نا چلان آ جائے گا. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے چلان پرنٹ کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں سے موبائل سے پرنٹ نہیں ہوگا, وہاں سے فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ کا لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے ہوگا. آپ لوگ پرنٹر کسی کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں کہ سر یہ میری پروفائل ہے, یہاں سے آپ میری نا جو فائل ہے وہ اپلوڈ کر دیں. تو یہاں پہ آپ کا ڈسپلن جو آتے ہیں تو وہ جو ہے نا یہاں پہ ترتیب صحیح نہیں آتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ پریشان نہیں ہونا. آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن پہ دیکھنا ہے, وہاں پہ اگر آپ کی پریورٹی صحیح ہے تو صحیح ہے, کوئی بھی ایشو نہیں ہے. اگر وہاں پہ آپ کی پریورٹی غلط ہے تو یہاں پہ صحیح ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب میں نے کنٹرول پی سے اس کو پرنٹ کر لیا ہے. تو اب میرے پاس فائل آ جاتی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ اب میرے پاس 4 کاپیز آ چکے ہیں. ایک بینک کاپی ہے, ایک ٹریئر کاپی ہے, ایک ایڈوانس اسٹڈیز کاپی ہوگی اور ایک میری اسٹوڈنٹ کاپی ہوگی. تو بینک والوں نے اپنی کاپی تو اپنے پاس رکھ لینی ہے, باقی تینوں جو کاپیز ہیں وہ آپ لوگوں کو دے دینی ہے. تو اسٹوڈنٹ کاپی آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنی ہے. بعد میں اگر آپ سے کہیں کہ بھئی آپ نے تو اپلائی کیا ہی نہیں تھا تو آپ لوگوں کے پاس یہ ایک
ہونا چاہیے پروف کہ بھئی میں نے اپلائی کیا تھا، یہ دیکھیں میرے پاس پڑا ہوا ہے چلان، ایسے تو نہیں دے دیتے بینک والے۔ تو آپ لوگوں نے پھر ان کی جو ہے باقی جو آپ کو ملیں گے 3، اس کے آپ ایک تصویر لے کے آپ لوگ کیم اسکینر سے لے لیں گے، وہاں سے اس کا اچھا سا پرنٹ آتا ہے کیونکہ کیم اسکینر پہ، تو اس کو آپ لوگوں نے پھر جو ہے نا تصویر یہاں پہ لے لینی ہے، اس کو بھی 200 KB سے کم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہاں پہ میں اس کو سیو نہیں کر رہا کیونکہ میں ویسے یواس میں ہوں، اور یواس والوں کو آپ لوگوں کو آ کے پتہ چلے گا کہ بہت کیڑے نکالتے ہیں۔ خیر ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو میں سیو نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ اوپر آ رہا ہے کہ اپلوڈڈ سکسیزفلی، خیر میری اپلوڈ تو ہو چکی ہے، تو سیو کرنے نہ کرنے سے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی جو آپ کا فارم ہے وہ بھی آپ لوگ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ بعد میں جب آپ جائیں گے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کر دینا ہے، مینز آپ اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے جائیں گے، آپ لوگوں نے وہاں پہ ان کو دینا ہے۔ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن لاسٹ ایئر تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ لاسٹ ایئر اس سال جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا جو ہے آن لائن ہے، اس کے علاوہ آپ کا کمپلیٹ آن لائن نہیں ہوتا تھا، آپ لوگوں نے ان کو TCS کرنی ہوتی تھی۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے آ رہا ہے کہ اونلی سکسیزفل کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو سبمٹ پرنٹڈ کاپی اور ہارڈ کاپی آف ایڈمیشن فارم فلاں 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 جو بھی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ابھی نہیں بھیجنی، آپ لوگوں نے بعد میں بھیجنی ہے جب آپ کا انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو ہاں یہاں پہ ابھی ویسے وہ گزر چکا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ٹیک این ادر فارم، اگر آپ نے یہاں پہ غلط پریورٹی دے دی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ دوبارہ یہاں سے پریورٹی دے کے ایک جو دوسرا پرنٹ ہے، جو دوسرا فارم ہے وہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ نے یہ کیا ہو کہ آپ نے غلط دے دی ہو پریورٹی، یا پھر آپ نے ایک پروگرام سکپ کر دیا ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے ایکسٹرا ایڈ کر دیا ہو، یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ دوبارہ سے پرنٹ یہاں سے لیں، آپ اپنا چلان جنریٹ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ پھر وہی صرف سبمٹ کرا دیں۔ آپ نے اگر پہلے والا سبمٹ نہیں کرانا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرا فارم نمبر بھی چینج ہو گیا ہے، 763 آ گیا ہے، تو اسی فارم کی بیس پہ میرا اپلائی ہوگا۔ اگر میں نہیں چاہتا باقی پروگرامز میں اپلائی کرنا، مجھے پتہ ہے کہ میرا ان میں ایڈمیشن ہو جانا ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ کے اندر اپلوڈ کرنے کی یا ان کو زیادہ پیسے دینے کی۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آن لائن سبمٹ آن لائن اپلیکیشن جو ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ یہاں سے فارورڈ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سب کچھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے، اندر فارم کو بھی دیکھ لیا ہے، کوٹا کو، پریورٹی کو، سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے کافی جو ہیں یہاں پہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو اس کے علاوہ بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اپنا جو پیج ہے یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گا، ابھی میں نے ایڈ نہیں کیا اپنے چینل کے اوپر، تو وہ بھی اس کا بھی میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنا نمبر بھی دے دوں گا، آپ لوگ مجھ سے وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارا گروپ ہے وہاں پہ بھی آپ آ کے اپنی کوئی بھی کوئری ہوتی ہے آپ لوگ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو ایڈمیشن کے دوران، اپلائی کے دوران ایشو ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے۔ خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔